دوستو ہوم میں جو انورٹر ریپیئرنگ سیریز پر یہ دوسرا پارٹ آج میں اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں، اور یہ جو انورٹر ہیں چھوٹے ہوم ایج کے، ان میں موسٹلی یہ پرابلم آتی ہے کہ یا ان میں ٹرپنگ کا فالٹ آتا ہے، یا یہ بیٹری سیکشن میں ایشو آتا ہے ان کے، یا ان کی جو ڈی سی سائڈ ہے 35-25 والی سائڈ وہ بلاسٹ کرتی ہے۔ موسٹلی کامن فالٹ ان میں یہی آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور چارجنگ کا فالٹ ہے، اور اس کے علاوہ اوور لوڈنگ کا فالٹ ہے، وہ بھی آتے ہیں، لیکن زیادہ تر فالٹ جو ہے وہ ان کے سی ڈی سی سیکشن میں ہی زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کا سائڈ کارڈ بہت کم خراب ہوتا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے سائڈ کارڈ کا ڈائیگرام یا اس میں جو بیسک فالٹ ہے ان کے متعلق بتائیں، تو ان کا جو سائڈ کارڈ ہے وہ بہت کم خراب ہوتا ہے۔ اس میں زیادہ ایشو آتا ہے آپ کا مین سینس کے اوپر۔ مین سینس کیونکہ ان کے سائڈ کارڈ میں بنی ہوتی ہے، تو اس میں بھی یہ فالٹ آتا ہے۔ تو یہ انورٹر ایک ہم نے ریپیئر کیا پارٹ 1 میں، اب اس کو پارٹ 2 میں دیکھیں گے۔ یہ وہ 24 وولٹ کا تھا، یہ 12 وولٹ کا انورٹر ہے، اور اس میں دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے، اور اس کو سیکشن وائز دیکھیں گے۔ پھر کچھ اس کی جو تفصیل ہے وہ پارٹ 3 میں اور کچھ پارٹ 4 میں بیان کروں گا، اور اس کو جو ہے وہ کلیئر کریں گے۔ تو یہ جو انورٹر ہے اس میں جو فالٹ ہے وہ بھی دوسرے انورٹر کے ساتھ ملتا جلتا تھا۔ اس میں بھی جو بیسک فالٹ ہے وہ ٹرپنگ کا ہی ہے۔ یہ میں نے اس کو بیٹری دی، اور یہ دیکھیں جب میں اس کو آن کرتا ہوں تو یہ آن ہوتا ہے اور یہ آف ہو گیا، یعنی یہ آن اور ساتھ ہی آف، یعنی اس میں ٹرپنگ کا فالٹ ہے۔ یہ بیٹری دوبارہ اتار کے لگانی پڑے گی تو پھر یہ آن آف ہوگا۔ یہ دیکھیں یہ دوبارہ آن ہوا اور یہ آف۔ تو اس کو چیک کرتے ہیں۔ یہ سپلائی کا فالٹ بھی ہوتا ہے، اور یہ آگے کوئی چیز شارٹ ہو اس کا بھی فالٹ ہوتا ہے۔ یہ جو ٹرپنگ کا فالٹ ہے نا، یہ کافی جگہوں سے نکلتا ہے۔ بہرحال اس کو اوپن کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا ایشو ہے۔ تو دوستو بورڈ میں نے اس کا باہر نکالا ہے، اور بورڈ تو اس کا تقریباً صاف ہے، اس میں کوئی زیادہ کام نہیں ہوا، لیکن یہاں پہ کسی نے یہ ڈائیوڈ وغیرہ لگا کے، یعنی پہلے یہ ریپیئر ہو چکا ہے ایک دفعہ، یہ ڈائیوڈ وغیرہ لگا کے کسی نے چیک کیے ہیں۔ حالانکہ یہ ڈائیوڈ دوسری سم پہ لگتے ہیں یہاں پہ، لیکن یہ ڈائیوڈ کسی نے ادھر اوپن لگائے ہوئے ہیں۔ بہرحال ان کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس میں جو فزیکلی تو کوئی چیز ڈیمیج نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی چیز جلی ہوئی ہے۔ اس کے جو موسفٹ ہیں وہ بھی میں نے ٹیسٹ کیے تو وہ بھی سارے ٹھیک ہیں۔ اے سی ڈی سی سائڈ کے اوپر جو موسفٹ ہیں وہ بھی پراپر کام کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اس میں یہ موسفٹ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ بالکل ہر اینگل سے میں نے ان کو ٹیسٹ کیا، یہ بالکل اوکے۔ یہ چارجنگ والا بھی بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی شارٹ نہیں ہے، اور اس کا جو برج ہے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی بظاہر جو ہے وہ شارٹ کی ریڈنگ نہیں دے رہا، اور جو اس کی ڈی سی سائڈ ہے وہ بھی بالکل اوکے ہے۔ یہاں پر بھی یہ دیکھیں، ان کی ڈرین اور سورس یہ بیسک پوائنٹ ہوتا ہے۔ اگر یہ شارٹ ہوں تو پھر آپ کا موسفٹ 100% خراب ہوتا ہے۔ سورس اور ڈرین بعض دفعہ جو ہے نا، یہ کیپیسٹر یہاں پہ جو ہے نا وہ شو کرتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ کیپیسٹر تھا نا، اور کیپیسٹر ہی بیسیکلی یہاں پہ چارج ہے، جس کی وجہ سے یہ اس طرح ریڈنگ دے رہا ہے۔ جب آپ کیپیسٹر کو یہاں سے ڈسچارج کر لیں گے، یہ میں نے کیپیسٹر ڈسچارج کی ہے، اب یہ جو ریڈنگ ہے یہ آپ کی آنا کم ہو جائے گی یا بند ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ کیپیسٹر بعض دفعہ جب چارج ہو تو اس طرح میٹر جو ہے نا وہ بیپ کرتا ہے۔ یہ دیکھیں میٹر کی طرف دھیان رکھیں، یہ دیکھیں بیپ آنا ختم ہو گئی ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ کیپیسٹر چارج ہوتا ہے اور کچھ کاریگر اٹھا کے موسفٹ باہر نکال دیتے ہیں۔ جب باہر نکال کے چیک کرتے ہیں تو وہ موسفٹ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، وہ کیپیسٹر کے چارج ہونے کی وجہ سے اس طرح کر رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ جو کیپیسٹر ہے ان کی جو پازیٹیو اور نیگیٹیو ہے وہ اس موسفٹ کی گیٹ اور سورس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ یہاں پہ چیک کر رہے ہوتے ہیں میٹر کی پراپر آ کے موسفٹ کو، تو وہ بیسیکلی آپ کا کیپیسٹر بھی ساتھ چیک ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو اوکے ہے بالکل۔ اچھا، اس کے یہ جو 4 ڈائیوڈ ہیں یہ بھی بالکل ٹھیک ہیں، یہ بھی شارٹ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ان کو میں نے ٹیسٹ کیا تو ان میں بھی کسی قسم کا کوئی فالٹ نہیں ہے، یعنی اوورآل اس میں کوئی چیز شارٹ نہیں ہے۔ اچھا، ایس ایم ڈی بھی سارے میں نے ٹیسٹ کیے، یہ بھی تقریباً ٹھیک تھے، شارٹ تو مجھے کوئی نہیں ملا۔ لیکیج وغیرہ میں نے بھی اتنا بریکی سے تو ان کو ٹیسٹ نہیں کیا، لیکن جو ہے وہ ان میں بھی کوئی چیز مجھے شارٹ نہیں ملی۔ اچھا، اب جس طرح میں نے پارٹ 1 میں بتایا تھا آپ کو کہ انورٹر کو جب آپ نے ریپیئرنگ کرنا ہے تو ایک ترتیب رکھنی ہے، آپ نے ایک سیکوینس رکھنا ہے، اس سیکوینس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے انورٹر کو ٹیسٹ کرنا ہے۔ اچھا، اس سیکوینس میں، اس ترتیب میں جب جتنی چیزیں بھی آتی جائیں گی، اگر وہ ٹھیک ہیں تو اوکے ہے، آگے جو اگلا سٹیپ ہے وہاں پہ آ جانا ہے۔ اور اگر
कुछ चीज़ आपको पकड़ा ही देगी है रास्ते में, तो उसको क्लियर करना है और फिर लगा के टेस्ट करना है कि इन्वर्टर ओके हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर उसी तरतीब को फर्दर जारी रखना और आगे स्टेप बाय स्टेप आपने टेस्टिंग जारी रखनी है। अच्छा, अब इस सूरत हाल में जिसके आपके सामने ये इन्वर्टर है, इसमें कोई चीज़ भी ख़राब नहीं निकली, ठीक है, सारी चीज़ें इसमें ओके हैं। ये मॉसफेट, ये डायोड, एनीथिंग इसमें सब कुछ ओके है। अब भी ये इन्वर्टर ऑन नहीं हो रहा, यानी सेम वही ट्रिपिंग फॉल्ट में है। तो अब जो पहला काम आपने करना होता है वो क्या है कि आपने ये जो AC साइड के मॉसफेट लगे हुए हैं IRF 740, इस स्विचिंग वाले के समेत, इनको बाहर निकाल लेना है, ठीक है। इनको बाहर निकालना है। बाहर निकाल के तो आपने इन्वर्टर को ऑन करना है, और इन्वर्टर जब ऑन होगा तो आपने यहाँ पे अपने जो वोल्ट हैं वो टेस्ट करने हैं इन 2 पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये दोनों एक ही हैं। यानी यहाँ पे आपको AC करंट मिलेगा और ये डायोड के बाद आपको DC करंट मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पे लैंप रख के, अच्छा ये जो लैंप है ना, इसके मतलब मुझे बहुत सारे वो दोस्त पूछ रहे थे कमेंट में ये कितने वोल्ट का है। तो मेरे भाई यहाँ पे 300 वोल्ट आ रहे हैं तो 300 वोल्ट का ही होगा, यहाँ पे कोई 12 वोल्ट का बल्ब तो थोड़ी लगाना है। तो ये कॉमन सेंस भी थोड़ी यार यूज़ किया करें ना, कि यहाँ 300 वोल्ट जनरेट हो रहा है, सबको पता है कि यहाँ 300 वोल्ट बनता है इस चापर के थ्रू। तो बल्ब भी जारी बात है वो 220 वोल्ट का ही होगा। ये रेफ्रिजरेटर वाला बल्ब है जो सॉरी ओवन वाला, ये ओवन के अंदर लगा होता है ना जो, ये वो आप इसमें रेफ्रिजरेटर वाला बल्ब भी लगा सकते हैं। तो ये 300 वोल्ट का, यानी AC जो 220 वोल्ट है 300 में ये आता है, तो ये वो वाला लैंप है। अच्छा, इसको फ़ायदा क्या होता है इसको लगाने का, कि जब आप इसको यहाँ पे लगाते हैं ना इधर, तो जो मीटर होता है ना, जैसे ही ये इन्वर्टर ऑन होता है तो रिले इसकी टिक करती है ना, तो वो 1 मिली सेकंड के लिए यहाँ पे वोल्टेज बनते हैं। वो मीटर से आप उनको पकड़ नहीं सकते, यानी मीटर जैसे ही उनको सेंस करने लगता है इतने में वो ख़त्म भी हो जाते हैं, वो एक झलक सी बस आती है। तो इनसे आप जो है ना उनको इससे पकड़ सकते हैं। तो लैंप के साथ आप जो वोल्ट हैं उनको मेजर कर सकते हैं, देख सकते, मेजर तो खैर नहीं लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे जो वोल्टेज बने हैं या नहीं बने। मेजरमेंट तो ज़ाहिर बात आप मीटर के साथ ही करेंगे, तो इसलिए इस लैंप का इस्तेमाल जो वो यहाँ पे किया जाता है। और अगर आपका इन्वर्टर ऑन हो जाए, बिल्कुल एक्टिव कंडीशन में चला जाए, तो फिर आपने मीटर से यहाँ पे अपने जो वोल्ट हैं वो टेस्ट कर लेना है, इस कैपेसिटर के ऊपर 300 वोल्टेज बने हैं या नहीं बने। इसको बेसिकली बस कैपेसिटर भी आप कह सकते हैं। तो अब ये जो इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर में मैंने आपको जैसे बताया कि सारी चीज़ें ओके हैं। अब मैं लगाता हूँ इसको बैटरी के, बल्कि पहले इसके ना ये मॉसफेट बाहर निकालते हैं। मॉसफेट बाहर निकाल के फिर इसको मैं बैटरी के साथ लगाता हूँ और फिर यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं कि क्या हमारे वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो मैं इसके पहले ये मॉसफेट बाहर निकालता हूँ और फिर इसको फर्दर देखते हैं। अच्छा दोस्तों, मॉसफेट तो मैंने इसके निकाल दिए हैं बाहर, ये 5 के 5 मैंने बाहर निकाले हैं और बाहर निकाल के भी इनको मैंने टेस्ट किया, ये बिल्कुल ओके हैं। तो अब जब ये बाहर निकल आए तो अगला जो हमारा सेटअप है वो हमने ये करना है कि इसके साथ हमने लगानी है बैटरी, ठीक है। बैटरी जब हम इसके साथ अटैच करेंगे तो बैटरी अटैच करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपना ये जो लैंप है इसको हम लगाएंगे यहाँ पे, ये जो 300 वोल्ट है ना यहाँ पे, ये दो जो इसके ट्रैक है ना ये आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का ट्रैक है 300 वोल्टेज का। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे अपना ये लैंप और इसको करेंगे ऑन, ठीक है। इन्वर्टर को ऑन करेंगे। अब जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये इन्वर्टर ऑन हुआ और ये देखें यहाँ पे जो लैंप है उसने ऐसे झटका दिया, यानी ये रोशन हुआ और दोबारा ये बिल्कुल डेड कंडीशन में चला गया। अच्छा, अब इसको ना आप स्विचिंग ऑन करके भी चेक कर सकते हैं, ये पिछली वीडियो में मैंने बताया है। और नीचे जो है ना वो मैं भूल गया बताना इसकी स्विचिंग का, तो नीचे कमेंटों की लाइन लगी कि वो कपलर बताएं जी, कपलर बताएं कौन सा कपलर जिसको आपने शॉर्ट किया है। तो ये वाला कपलर है, ये लगा हुआ ये, ठीक है। आप इसकी ये देखें ना, ये इसका ये पॉइंट देखें, ये यहाँ से होता हुआ सीधा आपके 35-25 की कंपनसेशन पिन में जा रहा है। तो ये वाला कपलर आपने ये 2 पॉइंट इसके शॉर्ट करने हैं, तो आपका जो 35-25 है वो एक्टिव हो जाता है। अच्छा, अभी मैं इसको चेक करवाता हूँ आपको। ये बैटरी दोबारा आप इसी तरह लगा लें और इसी तरह इन्वर्टर को ऑन करें। जब ये चला जाए फॉल्ट के ऊपर बीप देना शुरू कर दे, ये अब इसने बीप देना शुरू कर दी है। अब हम इसको यहाँ से शॉर्ट करके देखेंगे। अब मैं इसको करता हूँ शॉर्ट। यहाँ पे आपने ये लैंप लगा लिया, ठीक है। ये देखें बिल्कुल लैंप जो है वो बिल्कुल अभी डेड है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से इसकी स्विचिंग को ऑन करता हूँ तो ये देखें यहाँ से ये बिल्कुल रोशन हो गया।
اب یہ طریقہ کار کرنے سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارا جو ڈی سی سیکشن ہے یہ بالکل اوکے ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہماری 35-25 ہے وہ بھی ڈرائیو ہو رہی ہے، اور ہمارے جو ماسفٹ ہیں یہ بھی کلیئر ہے۔ یہ ہمیں پتہ چلا، ہمارا وقت بچا، ہمیں یہ پتہ چلا ہماری ریزسٹنسیں کلیئر ہیں، ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے ماسفٹ کلیئر ہے، ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہماری 35-25 پراپر ڈرائیو ہو رہی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے یہ جو ڈائیوڈ ہیں یہ بھی اوکے ہیں، یہ بھی کلیئر ہیں۔ یعنی اتنا سارا وقت ہم بچا سکتے ہیں صرف اس ایک ٹرک کی مدد سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، یہ تو ہو گیا کلیئر۔ اب مسئلہ ہے آپ کا اے سی سیکشن میں، یہ تو 100% کلیئر ہو گیا۔ یہ سیکشن آپ کا یہ والا یہ تو ہو گیا فارغ، اس کو تو ہم نے کر لیا اوکے۔ اب آ جانا ہے آپ نے اس سائڈ کے اوپر، یہ جو اے سی سائڈ ہے اس کو اے سی سائڈ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ڈرائیو کارڈ لگا ہوا ہے اور یہاں پہ اس کے ماسفٹ لگتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب میں اس کو یہ ماسفٹ نکال رہا تھا نا، تو یہاں پر دو جو ریزسٹنسیں ہیں یہ والی، یہ دو ریزسٹنسیں مجھے باقیوں کی نسبت تھوڑی جلی ہوئی جو ہے نا محسوس ہوئی۔ میں یہ آپ کو مائکروسکوپ کے اوپر دکھاتا ہوں، پھر آپ کو یہ صحیح سے پتہ چلے گا۔ اچھا، یہ میں اسکوپ کے اوپر آپ کو دکھاتا ہوں، اس سے پھر یہ بہتر پتہ چلے گا۔ یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ جو اس کی ریزسٹنسیں ہیں کدھر گئیں جی، یہ دو ریزسٹنسیں ہیں، یہ والی، ٹھیک ہے، ایک یہ اور ایک یہ۔ اچھا، اب ان کی حالت آپ ذرا دیکھیں کہ یہ بظاہر دیکھنے میں ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ دونوں ریزسٹنسیں جو ہیں یہ شارٹ ہیں، جلی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ 220 اوم لگی ہوئی ہے اور یہ لگی ہوئی ہے آپ کی 49K کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو کوڈ ہے وہ ہوتا ہے 68C، ٹھیک ہے۔ اور یہاں آپ کو یہ جو ریزسٹنسیں ہیں یہ 68C کوڈ ہی کی ملیں گی ساری۔ یہ دیکھیں نا، یہاں پہ 220 اوم اور یہ ساتھ 68C، ٹھیک ہے، 49K۔ تو یہ آپ نے ریزسٹنسیں جو ہے نا وہ ساری چیک کر لینی ہیں۔ تو جب میں نے بھی ان کی چیکنگ کی، ٹیسٹنگ کی میٹر کے ساتھ، تو یہاں پہ کوئی بھی مجھے ریڈنگ شو نہیں ہوئی، بلکہ یہ نظر ہی آ رہا ہے، ان کی شکل سے ہی پتہ چل رہا ہے دیکھ کے کہ یہ 100% جو ہے نا وہ جلی ہوئی ہیں۔ تو ابھی میں دونوں کو چینج کرتا ہوں، میں بھی اس ماسفٹ کی ڈرائیو جو ہے وہ بند ہو، جس وجہ سے انورٹر ہمارا ٹرپنگ پہ جا رہا ہوں۔ تو اس کو سب سے پہلے چینج کرتے ہیں، اور چینج کرنے کے بعد پھر یہاں پہ ڈرائیو ٹیسٹ کر لیں گے کہ کیا یہاں پہ ڈرائیو بن رہی ہے یا نہیں بن رہی۔ اور اگر یہاں پہ ڈرائیو بن رہی ہے تو پھر ہم اس میں دوبارہ اپنے ماسفٹ لگائیں گے، اور ماسفٹ لگا کے چیک کریں گے کہ ہمارا انورٹر جو ہے آؤٹ پٹ پہ گیا یا نہیں گیا۔ تو دوستو، ریزسٹنسیں تو میں نے اس میں لگا لی ہیں، اور لگا کے میں نے اس پہ یہاں پہ کلیننگ بھی کر دی ہے۔ اب یہاں پہ اس کی کرتے ہیں ڈرائیو ٹیسٹ۔ ڈرائیو ٹیسٹ کرنے سے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنے جو ماسفٹ ہیں وہ نہیں لگانے ہیں، ڈرائیو آپ نے لازمی ٹیسٹ کرنی ہے۔ تو بیٹری کے ساتھ اس کو میں لگاتا ہوں دوبارہ، اور بیٹری کے ساتھ لگا کے تو اس کی کرتے ہیں ڈرائیو کو چیک۔ تو میٹر کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے، یہ گیٹ ٹو سورس آپ نے یہاں پہ میٹر کی برابر رکھ لینی ہے۔ اب میں اس کو کرتا ہوں آن۔ تو جیسے میں انورٹر کو آن کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ یہ 0.69 کی ڈرائیو بنی ہے۔ دوبارہ میں پھر چیک کرتا ہوں، یہاں پہ بعض دفعہ 1-8 وولٹ کا جھٹکا بھی آتا ہے ڈرائیو کا، ٹھیک ہے۔ یہ دوبارہ دیکھیں، میں دوبارہ اس کو آن کرتا ہوں، اور یہ دیکھیں یہاں پہ دوبارہ 0.65 کی ڈرائیو بنی ہے، یعنی 0.65 جو ملی وولٹیج ہوتے ہیں اس کی یہاں پہ ڈرائیو آئی ہے۔ دوبارہ پھر میں آپ کو ٹیسٹ کرواتا ہوں۔ یہ دیکھیں، اب یہ 1.02 وولٹ کی ڈرائیو آئی ہے، یعنی اتنی ڈرائیو ان میں ہونی چاہیے یہاں پہ، یعنی 1 وولٹ، آدھا وولٹ یا 1.5 وولٹ، میکسیمم 1.5 وولٹ کے لگ بھگ یہاں پہ ایک چھوٹی سی پلس آتی ہے ڈرائیو کی، اور پھر چلی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ جو انورٹر ہے وہ اب اوکے ہے کہ اس میں ماسفٹ لگائیں۔ تو اب سب سے پہلے تو میں اس میں ماسفٹ لگا کے ٹیسٹ کرتا ہوں ایک دفعہ کہ ہمارا انورٹر آؤٹ پٹ پہ گیا یا نہیں گیا۔ اگر پھر بھی نہیں جاتا، یہ لگانے سے بھی، ماسفٹ لگانے سے، سارا کچھ اوکے کرنے سے بھی یہ آؤٹ پٹ پہ نہیں جا رہا اور اسی طرح ٹرپنگ پہ آن آف ہو رہا ہے، تو پھر ہم اس کا جو ہے نا یہ برج باہر نکالیں گے اور اس کو چیک کریں گے، کیونکہ یہ فزیکلی تو بالکل ٹھیک ہے۔ اگر تو برج لگا ہونا آپ کا ہیٹ سنک کے ساتھ، تو پھر آپ اس کو باہر نکال کے چیک کریں گے۔ یہ دونوں طرف سے اوپن ہے، تو اس کو میں نے ٹیسٹ کیا، یہ پھٹا ہوا ہے یا کہیں سے
اس میں کوئی کسی قسم کا ایشو تو نہیں ہے. تو اب اس میں لگاتے ہیں MOSFET اور MOSFET لگا کے پھر چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو انورٹر ہے وہ آؤٹ پٹ پہ جاتا ہے یا نہیں جاتا. تو دوستو MOSFET اس میں میں نے لگا دی ہیں IRF 740 اور یہ وہی MOSFET ہیں جو میں نے اسے نکالے تھے. نئے میں نے نہیں لگائے کیونکہ یہ بالکل ٹھیک تھے اور اوریجنل لگے ہوئے تھے. اچھا اب اس میں ایک بات مور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ یہ دیکھیں جو ابرک ہے نا اس کا یہ والا یہ ابرک ہے اس MOSFET کا ڈیمیج تھا تھوڑا سا اور یہ ہمارے اکثر کاریگر غور نہیں کرتے یہ اٹھا کے لگا دیتے ہیں ابرک کو چیک نہیں کرتے. ذرا سا بھی آپ کا یہ جو ڈرین کا پوائنٹ ہے یہ اس ہیٹ سنک کے ساتھ شارٹ ہوگا نا تو آپ کا MOSFET نہیں ٹکے گا وہ شارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے کیونکہ یہ سارا ڈرین کا پوائنٹ یہ ہوتا ہے نا یہ اس کا جو اوپر ہیٹ سنک بنا ہوا ہے تو یہ آپ نے لازمی چیک کرنا ہے. تو MOSFET میں نے اس میں انسٹال کر دی ہیں. اب اس کو لگا کے ایک دفعہ کرتے ہیں ٹیسٹ اور چیک کرتے ہیں کہ یہ انورٹر آؤٹ پٹ پہ جاتا ہے یا نہیں جاتا. اچھا چیکنگ سے پہلے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ اس کا جو اپنا پینل ہے وہی لگائیں تاکہ اس کی جو LED ہیں وہ بھی ساتھ میں ہمیں پتہ چل جائیں کہ فالٹ والی جلی تو فالٹ کا پتہ چل جائے گا اور اگر آن والی جلی یلو کلر کی تو آن کا پتہ چل جائے گا. اچھا اس کے ساتھ فین بھی آپ لگائیں نہیں تو یہ ایرر میں چلا جاتا ہے. اچھا فین کے ایرر کا ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ انورٹر تھوڑی دیر چل کے ایرر پہ جاتا ہے فوراً ایرر پہ نہیں جاتا. تو ابھی اس کو میں آن کرتا ہوں بیٹری کے ساتھ میں اٹیچ کرتا ہوں. یہ کیا اچھا ایک منٹ. تو یہ دیکھیں جی الحمدللہ انورٹر تو ہمارا ہو گیا اوکے بالکل پراپر طریقے سے چل رہا ہے. ابھی میں آپ کو اس کی کراتا ہوں ڈرائیویں ٹیسٹ. یہ ڈرائیویں لازمی آپ نے چیک کرنی ہوتی ہیں بعد میں یعنی جب آپ کا انورٹر اوکے ہو جائے تو اس کی جو ڈرائیویں ہیں وہ لازمی ٹیسٹ کریں کیونکہ بعض دفعہ نا کسی MOSFET کے اوپر جو ڈرائیو ہے وہ تھوڑی ہلکی بن رہی ہوتی ہے باقیوں کی نسبت تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ MOSFET خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو یہ جو پہلا سوئچنگ والا MOSFET ہے اس کے اوپر ڈرائیو ہے 3.4 وولٹ کی اور جو اگلا ہے اس کے اوپر 5.7 اور یہ والا بھی 5.9 یہ والا 5.5 اور یہ والا جو MOSFET ہے یہ 5.5 اور اس کا جو چارجنگ والا ہے اس کے اوپر ڈرائیو ہے ہماری 3.9 یعنی 4 وولٹ کے لگ بھگ. تو الحمدللہ انورٹر ہمارا بالکل اوکے ہے. اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی میں آپ کو ٹیسٹ کروا دیتا ہوں. یہ 196 وولٹ اس کی آؤٹ پٹ ہے. یہ جیسے اس پہ اوپر لوڈ آئے گا تو یہ آؤٹ پٹ آٹومیٹک اس کی بڑھے گی. تو دوستو یہ تو ہمارا انورٹر ہو گیا کلیئر. اب اس میں کچھ ایسے فالٹ ہیں جو بعض دفعہ ان انورٹرز میں آ جاتے ہیں. اب اس میں تو یہ فالٹ ہی اتنا خاص نہیں تھا چھوٹا سا فالٹ تھا لیکن کچھ فالٹ اس میں جو ہے نا وہ ایسے آ جاتے ہیں کہ جو کاریگروں کو تنگ کرتے ہیں. اچھا یہاں اس میں نے جو ڈائیوڈ ہیں وہ بھی اس میں انٹرنلی فٹ کر کے لگا دیے تھے جہاں جہاں یہ لگتے تھے پہلے یہ اوپن ہی لگے ہوئے تھے. تو وہ جو فالٹ ہیں وہ میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ پارٹ 3 میں. تو اس پارٹ کو یہیں تک اینڈ کرتے ہیں. تو جو اگلا پارٹ ہے اس کا پارٹ 3 وہ آپ دوست لازمی دیکھیں. تو اس ویڈیو کو میں یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں. امید ہے نیا آپ نے ضرور کچھ سیکھا ہوگا. چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں.